الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قرآن مقدس کی آیت مبارکہ جو آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو بیان کیا ہے۔ پہلی صفت یہ بیان کی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں میں سے ایک نبی بھیجا ہے، یعنی بشر، اور یہی وجہ ہے کہ مشرکین مکہ کہا کرتے تھے کہ یہ نبی تو ہمارے جیسا ہے، جیسے ہم کھاتے ہیں اور یہ بھی کھاتا ہے، ہم بھی شادیاں کرتے ہیں اور یہ بھی شادی کرتا ہے۔ تو پہلی صفت یہ بیان کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی میں سے بھیجا گیا ہے، اور دوسری صفت یہ بیان کی کہ گراں گزرتا ہے اس پر تمہارا کسی بھی مشکل میں پڑ جانا، حریص علیکم، اور تیسری صفت یہ بیان فرمائی کہ وہ حرص رکھنے والا ہے تم پر، اور چوتھی صفت یہ بیان کی بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ وہ مومنوں پر بے حد نرمی کرنے والا مہربان ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایسا نبی پیغمبر دیا ہے
کہ وہ اپنی امت کی مشکل رائی کے دانے کے برابر بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رمضان المبارک میں 3 دن قیام کروایا، 3 راتیں، آپ نے پہلی رات قیام کروایا، پھر دوسری رات قیام کروایا۔ جس کو پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کروایا ہے، آج رات پھر ہوگا، تو پہلی رات کی بنسبت دوسری رات لوگ اور جمع ہو گئے۔ تیسری رات لوگوں کا جنب غفیر تھا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کو سننے کے لیے، اور وہ کیوں نہ شوق رکھتے کہ جب صاحب قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں اور سننے والی صحابہ کرام کی جماعت ہے، اس تلاوت کے کیا ہی کہنے، کہ جس نبی پر رب نے قرآن نازل کیا ہے، وہ نبی جب قرآن پڑھتا ہوگا تو منظر کیا ہوتا ہوگا۔ اور آپ کا قرآن صرف انسان نہیں سنتے تھے، بلکہ جب آپ قرآن پڑھتے تھے تو جن بھی قرآن سنا کرتے تھے۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو جنوں کی ایک جماعت نے آپ کا قرآن سنا ہے، اور ان کا تبصرہ کیا ہے؟ کہتے ہیں فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، کہ اس قرآن کے کیا ہی کہنے، اس کی تاثیر کتنا ہے۔ یہدی الی الرشد، جو صراط مستقیم پر چلاتی ہے۔ ہاں میرے معزز بھائیوں، جو بھی اس قرآن کو دل کی گہرائیوں سے پڑھتا ہے، دل کی اتھاہ گہرائیوں سے پڑھتا ہے، اس انسان کی زندگی بدل کے رہ جاتی ہے۔ اور اللہ نے دعوت فکر دی ہے، افلا یتدبرون القرآن، کہ یہ قرآن پر غور و فکر کیوں نہیں کرتے، یہ قرآن پر تدبر کیوں نہیں کرتے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، فرمایا کہ ہے کوئی اس قرآن پہ غور کرنے والا، فکر کرنے والا، ہم نے تو اس کو آسان بنا کے نازل کیا ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی کجی نہیں، اس میں کسی قسم کی کوئی مشکل نہیں، قرآن آسان بنا کے نازل کیا ہے۔ تو المختصر امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری رات قیام کروایا، اور چوتھی رات ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر، مسجد میں تل دھرنے کی جگہ نہ تھی، لوگوں کا اتنا جم غفیر تھا کہ امام الانبیاء آئیں گے اور ہمیں قیام اللیل کروائیں گے، لیکن اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ لائے۔ چوتھی رات آپ تشریف نہ لائے، صحابہ انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کب آتے ہیں اور ہمیں قرآن سناتے ہیں۔ ان کو بڑا شوق تھا قرآن سننے کا، اور وہ کہا کرتے تھے اے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا دل یہ چاہتا ہے کہ آپ قرآن پڑھتے رہیں اور ہم آپ کا قرآن سنتے جائیں۔ انتظار کرتے کرتے صبح ہو گئی، آپ صبح کی نماز کے لیے تشریف لائے، نماز پڑھائی، نماز کے بعد فرمایا تمہارا مسجد میں جمع ہونا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر مخفی نہ تھا، مجھے پتا تھا، میں جانتا تھا کہ تم یہاں جمع ہو، لیکن میں کیوں نہیں آیا؟ خشیت ان تفرض علیکم فتعجزوا عنہا، کہ اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ جاتا اور یہ قیام اللیل تم پر فرض کر دیا جاتا، پھر تم اس کی طاقت نہ رکھتے۔ عزیز علیہ ما عنتم، اللہ نے تمہیں ایسا نبی دیا ہے، ایسا پیغمبر دیا ہے، فرمایا کہ جو اپنی امت کی مشکل برداشت نہیں کر سکتا۔ حدیث صحیح البخاری میں موجود ہے، جب امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروایا گیا،
مسجد حرام سے مسجد اقصی، اور مسجد اقصی میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم امامت کرواتے ہیں۔ اللہ کے نبی کی شان کے لیے، فضیلت کے لیے اتنا ہی کہنا کافی ہے کہ آپ نے انبیاء کی جماعت کروائی ہے۔ جب مسجد اقصی میں تمام انبیاء جمع تھے، امامت کس نے کرائی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء بھی کہا جاتا ہے کہ انبیاء کے امام۔ مسجد اقصی میں انبیاء کی امامت کروائی، اور مسجد اقصی سے ساتوں آسمانوں کی سیر، جہاں تک اللہ نے چاہا آپ کو لے جایا گیا، پھر ساتوں آسمانوں کی سیر، اور اسی طرح انبیاء علیہم السلام سے ملاقاتیں۔ موسیٰ علیہم السلام سے ملاقات ہوئی، پوچھا کہ آپ امت کے لیے کیا تحفہ لائے ہو؟ کہا کہ 50 نمازوں کا تحفہ لے کر آیا ہوں۔ کہا کہ 50 نمازیں یہ تو بہت زیادہ ہیں، ارجع الی ربک فاسألہ التخفیف انی قد بلوت بنی اسرائیل فإن امتک لا یطیقون۔ میں بنی اسرائیل کو آزما چکا ہوں کہ بنی اسرائیل بھی عبادت میں، بنی اسرائیل سست تھے، تو آپ کی امت 50 نمازیں پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتی۔ جاؤ اپنے رب کے پاس تخفیف کا سوال کرو۔ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب کے پاس جاتے ہیں، تخفیف کا سوال کرتے ہیں، 5 نمازیں کم ہو جاتی ہیں، باقی کتنی رہ گئی بھائی؟ 45۔ کہا کہ کیا لائے ہو؟ کہا کہ 5 نمازیں کم ہو گئی ہیں، باقی 45 رہ گئی۔ کہا کہ یہ بھی ابھی زیادہ ہے، جاؤ اپنے رب کے پاس پھر تخفیف کا سوال کرو۔ حضرات، یہ بار بار نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے پاس جانا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس بار بار آنا، یہ کس لیے تھا؟ یہ کس لیے تھا بھائی؟ یہ امت کی آسانی کے لیے تھا۔ آخر میں 5 نمازیں رہ جاتی ہیں۔ کہا کہ یہ بھی زیادہ ہے، جاؤ اللہ سے پھر تخفیف کا سوال کرو۔ کہا کہ اب مجھے شرم آتی ہے کہ میں 5 میں سے بھی کم کروا دوں، اب شرم آتی ہے، میں دوبارہ اللہ کے پاس نہیں جاتا۔ تو حضرات، بار بار آنا جانا یہ امت کے لیے تھا، امت کی آسانی کے لیے تھا۔ فرمایا عزیز علیہ ما عنتم، فرمایا کہ اللہ نے تمہیں ایسا نبی پیغمبر دیا ہے جو اپنی امت کی مشکل کو برداشت نہیں کر سکتا۔ حضرات، آئیے ذرا آج ہم مل بیٹھ کے اپنا جائزہ لیتے ہیں کہ 5 نمازیں اللہ نے ہمارے اوپر باجماعت فرض کی ہے۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، کہ تم رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ یہ 5 نمازیں اللہ نے ہمارے اوپر فرض کی ہیں۔ آج بتاؤ ہمارا اسلام کے ساتھ کیا رویہ ہے؟ کیا ہم 5 نمازیں باجماعت پڑھتے ہیں؟ کیا اس کا اہتمام کرتے ہیں؟ کسی کی 2 نمازیں، کسی کی 3 نمازیں، کسی کی 4 نمازیں، اور کسی کی لولی لنگڑی، اور کسی کا صرف جمعہ ہے۔ آج ہم نے کیا کیا اسلام کے ساتھ؟ سن لو، بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ۔ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندے اور کافر کے درمیان، مسلمان اور کافر کے درمیان جو فرق کرنے والی ہے وہ نماز ہے۔ مسلمان ہے نماز پڑھے گا، کافر ہے نماز نہیں پڑھے گا۔ حضرات، بالخصوص نماز فجر کے حوالے سے ہم میں سے ہر شخص سستی کا شکار، کاہلی کا شکار ہے، صبح کی نماز بالخصوص۔ حضرات دی وقار، آئیے سنیے، حدیث صحیح البخاری اندر موجود ہے۔ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بندہ جب رات کو سوتا ہے تو شیطان 3 گرے لگاتا ہے۔ کتنی بھئی؟ شیطان 3 گرے لگاتا ہے۔ جب نماز کے لیے بیدار ہوتا ہے، نماز کے لیے اٹھتا ہے، ایک گرہ کھل جاتی ہے، پھر وضو کرتا ہے، دوسری گرہ کھل جاتی ہے، پھر مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے، تیسری گرہ کھل جاتی ہے، نماز پڑھتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ فرمایا کہ یہ اچھی نفس ہے، سارا دن چستی، جسم میں طاقت، رزق میں برکت، کاروبار میں برکت، تجارت میں برکت۔ اگر اس کے برعکس
نماز کے لیے بیدار نہیں ہوتا، شیطان تھپکیاں دیتا ہے، سو جا، ابھی رات لمبی ہے، تو تھکا ہوا ہے، تیرے جسم میں درد ہے، ابھی لمبی رات ہے، سو جا۔ وہ سو جاتا ہے شیطان کی تھپکیوں سے، حتیٰ کہ سورج نکل آتا ہے۔ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان اس کے ناک میں پیشاب کر کے چلا جاتا ہے، اور ایک روایت میں شیطان اس کے کان میں پیشاب کر کے چلا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، آپ کے کیا الفاظ ہیں حضرات؟ آپ نے قرآن مقدس کی وہ آیت سنی کہ اللہ رب العزت نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اے پیغمبر، ہم نے آپ کو رحمت للعالمین، جہان والوں کے لیے جہان والوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا گئے۔ وہ رحمت والا نبی، اس کے الفاظ کیا ہیں؟ جو صبح کی نماز کے لیے بیدار نہیں ہوتا۔ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا کہ ایسا شخص خبیث النفس ہے۔ ایسا شخص کون ہے؟ خبیث النفس ہے، خبیث ہے، پلیت ہے، جس نے صبح کی نماز نہیں پڑھی۔ سورج نکلنے کے بعد یہ بیدار ہوتا ہے، برش کرتا ہے اور غسل کرتا ہے، کاٹن کے کپڑے پہنتا ہے، دنیا کی مہنگی ترین خوشبو لگاتا ہے، سعودی عرب کی خوشبو لگاتا ہے، دبئی سے آئی ہوئی خوشبو لگاتا ہے، خوشبو لگا کر مہنگی ترین کاٹن پہن کر وہ اپنے آفس کی طرف جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھو، بظاہر اس کے جسم سے، اس کے کپڑوں سے خوشبو آ رہی ہے، لیکن اللہ کے فرشتے ایسے بندے سے، ایسے شخص سے نفرت کرتے ہیں، بدبو محسوس کرتے ہیں کہ یہ دنیا کا خبیث انسان ہے، گندی روح ہے، جس کے جسم سے بو آ رہی ہے۔ کس کے جسم سے؟ جس نے صبح کی نماز کا اہتمام نہیں کیا، صبح کی نماز کے لیے بیدار نہیں ہوا۔ فرمایا کہ پھر سارا دن سستی کا شکار، کہلی کا شکار، نہ کاروبار میں برکت، نہ تجارت میں برکت، نہ کام میں برکت۔ آج تھوڑی سی بیماری ہوئی، ہم نے جناب مسجد میں آنا چھوڑ دیا، نمازیں گھر پڑھ لیتے ہیں۔ 90% تو لوگ نمازیں پڑھتے ہی نہیں، اور جو 10% ہیں ان کی بھی لولی لنگڑی نمازیں ہیں۔ اور کوئی تو آ گیا 2 نمازیں مسجد میں، 3 نمازیں گھر کے اندر، 1 مسجد میں، دوسری گھر میں، سر میں درد ہے، جسم میں درد ہے۔ حضرات، اگر بغیر کسی شرعی عذر کے جو شخص گھر کے اندر نماز پڑھتا ہے اس کی نماز نہیں ہے۔ آئیے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ہمیں کیا پیغام دیا ہے، کیا سبق دیا ہے۔ انسان کتنا بیمار ہو اس کو نماز گھر میں پڑھنی چاہیے، کتنا بیمار ہو اس کو مسجد میں آنا چاہیے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ اپنی بے مثال کتاب کے اندر باب قائم کرتے ہیں، اور کسی نے کیا خوب کہا، فقہ البخاری فی تراجمہ۔ امام بخاری کی جو فقاہت ہے، امام بخاری کے جو فقہ ہے، وہ امام بخاری کے تراجم کے اندر ہے۔ ترجمہ یہ قائم کیا کہ انسان کتنا بیمار ہو اسے گھر میں نماز پڑھنی چاہیے، کتنا بیمار ہو مسجد میں آنا چاہیے۔ نیچے حدیث لاتے ہیں۔ حدیث کیا لاتے ہیں؟ امام بخاری رحمت اللہ علیہ حدیث یہ لاتے ہیں، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس بیماری میں اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، اسی بیماری میں اللہ کے نبی کو کبھی آپ بے ہوش ہو جاتے، کبھی ہوش میں آتے، پوچھتے نماز کا کیا ہوا، کبھی کہتے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ کبھی سیدنا ابو بکر صدیق نماز پڑھاتے ہیں، پیارے پیغمبر اقتداء کرتے ہیں، اور آپ کی اقتداء میں، صدیق کی اقتداء میں صحابہ اقتداء کرتے ہیں۔
اور کبھی میرے پیغمبر اس بیماری میں آپ نے 2 صحابہ کا سہارا لیا۔ امام بخاری حدیث لائے، ایک صحابی کے کندھے پہ ایک ہاتھ، دوسرے صحابی کے کندھے پہ دوسرا ہاتھ، فضل بن عباس اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں۔ اور حالت کیا ہے؟ ٹانگیں جواب دے گئیں، ٹانگیں میرے نبی کا وزن برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں، زمین پہ ٹانگیں گھسٹ رہی ہیں، لکیریں بنتی چلی جا رہی ہیں۔ اور اسی حالت میں امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں آتے ہیں؟ مسجد میں آتے ہیں، 2 بندوں کا سہارا لے کر، ٹانگیں جواب دے گئی، گھسٹ رہی ہیں، لکیریں بن رہی ہیں، لیکن اسی حالت میں مسجد میں آئے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ثابت یہ کرنا چاہتے ہیں، انسان اتنا بیمار ہو اگرچہ اس کو 2 بندوں کا سہارا کیوں نہ لینا پڑے، وہ 2 بندوں کے سہارا لے کر وہ مسجد میں آئے، نماز پڑھے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ چھوٹی موٹی بیماری میں گھر میں نماز نہیں ہے۔ اور کیا آپ کو وہ حدیث یاد نہیں ہے؟ ایک نابینا شخص آتا ہے، کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نابینا ہوں، لیس لی قائد یقودنی الی المسجد، کوئی قائد بھی نہیں ہے جو مجھے مسجد کی طرف منتقل کرے، حشرات الارض کا خطرہ بھی ہے، درندوں کا خطرہ بھی ہے، تو آپ مجھے اجازت دیں میں نماز گھر پڑھ لوں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، تیرا شرعی عذر ہے، تو نبینا ہے، دیکھ نہیں سکتا، حشرات الارض کا خطرہ ہے، درندوں کا خطرہ ہے، تیری جان کو خطرہ ہے، تجھے اجازت ہے تو نماز گھر میں پڑھ لے۔ اجازت دے دی، جبریل آ گئے، کہا آپ کو کس نے اجازت دی ہے کہ آپ اس کو چھٹی دیں؟ آپ نے اس کو دوبارہ بلایا، فرمایا کہ بتاؤ آپ نے کیا مسئلہ رکھا ہے؟ اس نے مسئلہ دوبارہ رکھا۔ آپ نے پوچھا کیا تم اذان سنتے ہو؟ اذان کی آواز آتی ہے؟ جی ہاں اللہ کے نبی آتی ہے۔ فرمایا فَأَجِب، پھر تجھے مسجد میں آنا پڑے گا، اگرچہ تو نبینا ہے، تیرے پاس قائد نہیں ہے، حشرات الارض کا خطرہ ہے، تجھے مسجد میں آنا پڑے گا، تجھے گھر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ جب ایک نبینے کو جس کے اس قدر شرعی عذر موجود ہے اس کو گھر پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، تو مجھے کیسے ہو سکتی ہے چھوٹی موٹی بیماری میں؟ اچھا، اس سے بڑھ کر اسلام کا سب سے بڑا چوٹی کا عمل جہاد فی سبیل اللہ، لاشیں گر رہی ہوں، بارود پھٹ رہے ہوں، خون کی ندیاں بہہ رہی ہوں، خون چل رہا ہو، اسی دوران اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہو جائیں، تو اس حالت میں بھی نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ جنگ کی حالت میں، جنگ کی حالت ہو، لاشیں گر رہی ہوں، نماز کی چھٹی نہیں ہے۔ وہ ایک الگ بات ہے، صلاۃ خوف کا طریقہ اللہ نے اتارا ہے کہ ایک لشکر دشمن کے سامنے کھڑا ہو جائے اور دوسرا نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو جائے، اس حالت میں بھی نماز کی رخصت نہیں ہے۔ میں اور آپ تندرست حالت امن میں نماز کی کیسے چھٹی ہو سکتی ہے؟ 5 نمازیں فرض ہیں اور 5 نمازوں کے ساتھ ہمارا کیا رویہ ہے؟ اگر 50 ہوتی تو بنتا کیا؟ یہ تو اللہ نے ہمیں ایسا نبی دیا ہے، پیغمبر دیا ہے، فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اللہ نے تمہیں ایسا پیغمبر، ایسا نبی دیا، فرمایا کہ اپنی امت کی مشکل رائی کے دانے کے برابر بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ حدیث صحیح البخاری اندر موجود ہے، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام کو نماز عشاء لیٹ پڑھائی اور کہنے لگے کہ اصل نماز عشاء کا یہی وقت ہے، میں اس لیے حکم نہیں دیتا کہ یہ میری امت
امت کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ حدیث صحیح البخاری اندر موجود ہے۔ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لولا ان اشک علی امتی، اگر میں یہ بات اپنی امت پر مشکل نہ سمجھتا، میں امت کو حکم دیتا کہ ہر نماز کے وقت یا ہر نماز اور یا ہر وضو کے وقت وہ مسواک کرتے، اگر میں حکم دے دیتا یہ ان کے لیے لازم ہو جاتا، یہ کام میری امت کے لیے مشکل ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم، فرمایا کہ اس پر گراں گزرتا ہے تمہارا کسی مشکل میں پڑ جانا۔ حدیث صحیح البخاری اندر موجود ہے۔ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا گئے، کہنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں صبح کی نماز پڑھتا ہوں پر لیٹ پڑھتا ہوں۔ فرمایا کہ فلاں امام وہ نماز لمبی پڑھاتا ہے، وہ نماز لمبی پڑھاتا ہے، قرات لمبی کرتا ہے۔ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غصے ہوئے، اور صحابی راوی کہتے ہیں کہ اتنا غصے میں واز کرتے ہوئے، نصیحت کرتے ہوئے میں نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نہیں دیکھا۔ نبی علیہ السلام نے امام کو بلا لیا، فرمایا کہ جب تم قرات کرو قرات کو ہلکا کیا کرو، پیچھے ضعیف بھی ہوتے گئے، پیچھے کمزور بھی ہوتے گئے، اور ذی الحاجہ ضرورت مند بھی ہوتے گئے، فرمایا قرات کم کیا کرو۔ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ حدیث صحیح البخاری اندر موجود ہے۔ ایک شخص آتا ہے، فرمایا اللہ کے نبی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز عشاء لمبی پڑھاتے گئے، ہم تھک جاتے ہیں، پوری سورہ بقرہ پڑھ لیتے گئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے معاذ تم دین کے اندر فتنہ ڈالنا چاہتے ہو، میرے پیغمبر کے پاس جو بھی آیا میرے پیغمبر نے مسئلہ حل کر دیا، میرے نبی کے پاس جو بھی آتا مسئلہ حل کر دیتے۔ فرمایا اللہ کے نبی یہ مسئلہ ہے قرات لمبی ہے، آپ نے اس کو سمجھا دیا قرات لمبی نہیں کرنے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، یہ بھی یاد رہیے کہ اس سے مراد قرات کا ہلکا ہونا ہے، نہ کہ سجدے پہ سجدہ، رکوع پہ رکوع۔ بعض لوگ اتنا جلدی نماز پڑھتے ہیں، اللہ معاف کرے، اس حدیث سے مراد قرات کا ہلکا ہونا ہے، نماز کو جلدی جلدی ادا نہیں کرنا۔ نماز کے اندر، نماز کا مقصد ہی خشوع خضوع ہے، جس نماز کے اندر خشوع اور خضوع نہ ہو اس نماز کا کیا فائدہ۔ یہی وجہ تھی نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری کے اندر حدیث ہے، آپ جب گھر میں نوافل ادا کرتے تو سامنے ایک پردہ تھا جو میری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں وہ رکاوٹ تھا، خشوع میں رکاوٹ تھا، خضوع میں رکاوٹ تھا۔ تو امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ اس پردے کو ہٹا دو، یہ نماز میں پیش آتا ہے، رکاوٹ ہے نماز کے اندر خشوع کے لیے، خضوع کے لیے۔ تو اس حدیث سے مراد قرات کا ہلکا ہونا ہے، نہ کہ نماز کو جلدی جلدی پڑھنا ہے۔ تو اللہ نے ہمیں ایسا پیغمبر نبی دیا ہے، تو پھر کیا وہ نبی یہ حق نہیں رکھتا کہ ہم اس نبی کی اتباع کریں، ہماری وضاقتہ اس نبی کے مطابق، ہمارا لباس اس نبی کے مطابق، ہمارا چلنا اٹھنا بیٹھنا نماز حج عمرہ اس کے مطابق ہو؟ کیا وہ نبی حق نہیں رکھتا؟ آخری حدیث بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ شریعت نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دو ٹوک فیصلے کر دی ہے، دو ٹوک فیصلے کر دی ہے، اس میں رائی کے دانے کے برابر کوئی شک نہیں ہے۔ صحیح البخاری میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے، دو فرشتے اللہ کے پیغمبر کے پاس آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں کیا یہ وہی ہے جس کی طرف ہمیں بھیجا گیا ہے؟ کہتے ہاں یہ وہی ہے۔
کہا پھر اس کی مثال بیان کرو. کہا کہ اس کی مثال بیان کیسے کریں، تو سوئے ہوئے ہیں. کہا کہ مثال بیان کرو، یہ بظاہر سوئے ہوئے ہیں، آنکھیں سوئی ہوئی ہے، دل جاگ رہا ہے. والقلب یقظان، دل جاگ رہا ہے. اور یہ انبیاء کا خاصہ ہے، اللہ کی وحی کو ضبط کرنے کے لیے، اللہ کی وحی کو حاصل کرنے کے لیے انبیاء کا دل ہر وقت جاگتا ہے. والقلب یقظان، اللہ کے پیغمبر کا دل جاگ رہا ہے، اس کی مثال بیان کرو. فرمایا کہ اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے، فرمایا کہ جس نے بنا دارن وجعل فیہا من المأدبہ، جس نے گھر تعمیر کیا اور جب گھر اس کا مکمل ہو گیا اس نے اس گھر کے اندر دعوت کا اہتمام کیا. پھر اس بادشاہ نے جس نے گھر کو مکمل کیا ہے فبعث داعیا، اس نے ایک داعی کو روانہ کیا ہے کہ جاؤ لوگوں کے اندر دعوت دو کہ ہمارا گھر مکمل ہو گیا ہے، اس گھر کے اندر ہم نے دسترخوان سجایا ہوا ہے اور اس دسترخوان پر مختلف قسم کے کھانے، مختلف قسم کے مشروبات، ہر قسم کے کھانے موجود ہیں، آؤ اس گھر کے اندر. وہ داعی جاتا ہے، لوگوں کو دعوت دیتا ہے. دو ہی قسم کے لوگ ہیں، یا تو اس کی دعوت قبول کر لیں گے یا انکار کر دیں گے. جو اس داعی کی دعوت کو قبول کریں گے وہ اس گھر میں بھی داخل ہوں گے، اور اس گھر کے اندر دو دسترخوان سجایا گیا ہے جس میں مختلف قسم کے کھانے، جس میں مختلف قسم کے مشروبات، وہ ان میں سے کھا پی لے گا. اور جو اس داعی کی دعوت کو قبول نہیں کرے گا نہ وہ اس گھر میں داخل ہوگا اور نہ دسترخوان میں سے کچھ کھائے گا. کہنے لگے اولو لہا، اس کی تفسیر بیان کرو، اس مثال کو مزید کھولو تاکہ بات سمجھ آ جائے. پھر کہنے لگے یہ تو سوئے ہوئے ہیں. کہا ان العین نائمہ والقلب یقظان، فرمایا دل جاگ رہا ہے، اس کی مثال بیان کرو. کہا بادشاہ سے مراد اللہ تعالیٰ ہے. اس گھر کو بنانے والے کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ. اور جس گھر کو اللہ تعالیٰ بنانے والے ہوں، جس گھر کو بنانے والے مالک الملک ہوں، کیا اس گھر کے اندر کوئی کجی رہے گی؟ کیا اس گھر کے اندر کوئی نقص باقی رہے گا؟ کیا اس کے اندر کوئی خلل باقی رہے گا؟ جس گھر کو بنانے والے رب العالمین. فرمایا کہ داعی سے مراد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. جو اس داعی کی دعوت کو قبول کریں گے وہ اس گھر میں بھی داخل ہو جائیں گے، اور اس گھر کے اندر جو دسترخوان سجایا گیا ہے والدار الجنہ، اس گھر سے مراد جنت ہے کہ جو اس داعی کی دعوت کو قبول کرے گا وہ اس گھر میں داخل بھی ہوگا، اور اس گھر کے اندر جو دسترخوان ہے جس میں مختلف قسم کے کھانے مشروبات ہیں وہ اس میں سے بھی کھا لے گا. جو اس داعی کی دعوت کو قبول نہیں کرے گا وہ اس گھر میں ہرگز داخل نہیں ہو سکے گا، یعنی وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا. حضرات اگلے جملے انتہائی قابل غور ہیں جو پوری مثال کا نچوڑ ہیں، پوری مثال کا خلاصہ ہیں. کہنے لگے من اطاع محمدً فقد اطاع اللہ، جس نے محمد الرسول اللہ کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی. ومن عصا محمدً فقد عصى اللہ، جس نے امام الانبیاء کی نافرمانی کی، وضع میں، قطع میں، لباس میں، چلنے میں، اٹھنے میں، نماز میں، جہاد میں، حج میں، عمرے میں، فقد عصى اللہ، گویا کہ اس نے اللہ کی نافرمانی کی ہے. اگلے جملے انتہائی قابل غور ہیں. وَمُحَمَّدٌ فَرْقٌ بَيْنَ النَّاسِ، کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرق کرنے والے ہیں. فرق کرنے والی یہ شخصیت ہے. کھرا کون ہے، کھوٹا کون ہے، فرق یہ شخصیت کرے گی. جھوٹا کون ہے، سچا کون ہے، فرق یہ شخصیت کرے گی. نماز کس کی صحیح ہے، کس کی باطل ہے، فرق یہ شخصیت کرے گی. ہاتھ سینے پہ باندھنے ہیں یا نیچے باندھنے ہیں، فرق یہ شخصیت کرے گی. رفع الیدین کیسے کرنا ہے، فرق یہ شخصیت کرے گی. جہاد کس کا باطل، کس کا صحیح ہے، فرق یہ شخصیت کرے گی. عقیدہ
کس کا باطل ہے کس کا صحیح ہے، فرق یہ شخصیت کرے گی۔ منہج کس کا صحیح ہے کس کا باطل ہے، مذہب کس کا صحیح ہے کس کا باطل ہے، فرق یہ شخصیت کرے گی۔ وَمُحَمَّدٌ فَرْقٌ بَيْنَ النَّاسِ، کہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان فرق کرنے والے ہیں۔ یاد رکھو، جو بھی بندہ امام الانبیاء کو فرق کرنے والا نہیں سمجھتا، نماز کے اندر، حج کے اندر، روزے کے اندر، دنیا کا معاملہ ہو، دین کا معاملہ ہو، خوشی کا معاملہ ہو، غمی کا معاملہ ہو، اگر اس میں وہ امام الانبیاء کو فرق کرنے والا نہیں سمجھتا، وہ اپنے ایمان کی خیر منائے۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، فرمایا تیرے رب کی قسم یہ مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ وہ آپ کو اپنے فیصلوں کے درمیان آپ کو حکم تسلیم نہیں کر سکتے۔ حضرات، آخری حدیث پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے چند جملوں میں بات ہی ختم کر دی۔ یہ میرے انبیاء کا خاصہ، نبی کا خاصہ تھا۔ فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، اللہ تعالیٰ نے جو 6 چیزیں مجھے دی ہیں مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی۔ ان 6 میں سے ایک یہ ہے اوتیت جوامع الکلم، اللہ نے مجھے جوامع کلم دیے ہیں۔ میں بات تھوڑی کرتا ہوں پر اس کے اندر جامعیت، مفہوم بہت زیادہ ہوتا ہے۔ 2 جملے بولتے تھے پر ان 2 جملوں کے اندر فصاحت، بلاغت بہت زیادہ ہوا کرتی تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز عطا کی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، اس موقع پر عتبہ، شیبہ، امیہ، یہ لوگ میرے پیغمبر کا استہزاء کر رہے تھے۔ مسند احمد کے اندر حدیث ہے، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اشارہ کیا؟ فرمایا لقد جئتکم بالذبح، سن لو ابو جہل، عتبہ، شیبہ، تم مذاق کر رہے ہو، میں جہاں رحمت للعالمین، جہاں میں توبہ کا نبی ہوں، جہاں میں رحمت للعالمین ہوں، میں وہاں جہاد کا بھی نبی ہوں۔ لقد جئتکم بالذبح، میں تمہاری گردنیں اڑانے کے لیے آیا ہوں، تمہاری گردنیں تن سے جدا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اب وہ بھی عربی سمجھتے تھے، ابو جہل بھی سمجھ گیا، عتبہ بھی سمجھ گیا، شیبہ بھی سمجھ گیا، امیہ بھی سمجھ گیا کہ اس کے اندر فصاحت کتنا ہے، بلاغت کتنا ہے۔ امیہ گھر جاتا ہے، اپنی بیوی کو بتاتا ہے، اس طرح اس نے جملے کہا امیہ وقت آئے گا، آج تک ہم نے اس کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں سنا، وقت آئے گا تیری گردن کٹے گی۔ محمد نے جو کہا ہے اللہ نے اس کی بات کو صحیح سچ ثابت کیا ہے۔ وہ وقت آیا جب مکہ کے اندر خطرے کی گھنٹی بجتی ہے، ابو سفیان کی طرف سے جب پیغام ملتا ہے کہ آؤ اس قافلے کو لوٹا گیا ہے، ابو جہل مکہ میں اعلان کر دیتا ہے کہ اب اس جنگ کے لیے کوئی پیچھے نہیں رہے گا۔ اب امیہ کے دل میں وہ بات کھٹکتی ہے اور اس کی بیوی کہتی ہے امیہ یاد رکھو اپنے یسربی بھائی کی اس بات کو، جب وہ بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا وہ یہ کہہ رہا تھا لقد جئتکم بالذبح، میں تمہاری گردنیں اڑانے کے لیے آیا ہوں، نہ جاؤ بدر کی طرف تمہاری گردن اڑ جائے گی۔ کہا نہیں جاتا، پر ابو جہل نے چھٹی نہ دی۔ اب یہ مکہ میں تھر تھر کانپے جا رہا ہے۔ نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، فرمایا کہ میں 1 مہینے کی مسافت پر ہوتا ہوں، دشمن میرا نام سن کر کانپتا ہے، اس پہ لرزہ طاری ہوتا ہے۔ یہ لوگ دور بیٹھے ہوتے ہیں، دشمن ان کا نام سن کے کانپتا ہے۔ یہ اللہ نے جہادیوں کے اندر یہ صفت رکھی ہے کہ دشمن ان کا نام سن کر ان پہ لرزہ طاری ہوتا ہے، وہ کانپتے ہیں، ہزاروں میل دور بیٹھ کر ان سے خطرہ محسوس کرتے ہیں۔ نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، حضرات وقت نہیں ہے اس کی تفصیل میں جاؤں۔ جب امیہ اس کو چھٹی نہ ملی اور مکہ میں اور بدر میں جاتا ہے، جب حضرت بلال کی نظر پڑی تو کہا اللہ اکبر، آج یا بلال نہیں ہوگا یا امیہ نہیں ہوگا۔ بات چلی تھی کہ لقد جئتکم بالذبح، میں تمہیں ذبح کرنے کے لیے آیا ہوں۔ فصاحت، بلاغت بہت زیادہ تھی۔ کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، قیل ومن ابا، قال من اطاعنی
دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، پوری کی پوری امت جنت میں داخل ہوگی، پر جس نے انکار کیا وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ فرمایا اللہ کے نبی کون بدبخت ہے جو جنت جانے سے انکار کر دے؟ ہماری نمازیں اس لیے ہم جنت میں جائیں، ہمارے رکوع اس لیے، اشراق اس لیے، خرچ کرنا، جہاد کرنا، جانے دینا اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے، جنتوں کے مہمان بن جائیں۔ کون بدبخت ہے جو جنت جانے سے انکار کر دے؟ دو لفظوں میں بات ختم کر دی، کہا من اطاعنی دخل الجنہ، جو میری اتباع کرے گا جنت میں داخل ہوگا، ومن عصانی، جو کہے گا میرا جسم میری مرضی، اپنی منمانی کی زندگی بسر کرے گا، جو اس کے دل میں آئے گا اس کے مطابق چلے گا، جو دل کہے گا وہی کرتا چلے گا۔ فرمایا کہ ایسے لوگ جنت میں نہیں جا سکتے۔ ومن عصانی فقط ابا، یہ مطلب ہے انکار کرنے کا۔ تو آئیے، کامیابی چاہتے ہو تو پھر قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی بسر کیجئے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔